بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ BA پارٹ 1 سورۃ بقرہ کے حوالے سے ہم مختلف موضوعات جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں ان کو اب ہم ترجمہ پڑھنے کے بعد علیحدہ علیحدہ پڑھنے لگے ہیں۔ کل ہم نے خمر اور میسر یعنی جوا اور شراب کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج ہم ایلا سے متعلق پڑھنے لگے ہیں، اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 226 اور 227 میں ایلا کے احکامات آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں، یؤلون ایلا سے، ایلا لفظ اس سے بنا ہے، للذین جو لوگ، یؤلون ایلا کرتے ہیں، من نسائہم اپنی بیویوں سے، عورتوں سے، خواتین سے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ مردوں کے لیے جمع کا صیغہ آیا ہے، یولون سے ریلیٹڈ ہے۔ تربص تو ان کے لیے کیا ہے؟ 4 مہینے ہیں، مہلت ہے۔ اربعۃ اشہر، اربع کہتے ہیں عربی زبان میں 4 کو، اشہر کہتے ہیں شہر، شہر اشہر، تو 4 مہینے کی مہلت ہے تربص۔ اور یہ آیت کا پہلا حصہ ہے۔ آیت کا دوسرا حصہ ہے فَإِن فَاؤوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کر لیا، پھر اگر انہوں نے طلاق کا یا چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تو پس اللہ سننے والا اور یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ انہیں 4 مہینے کی مہلت دی گئی ہے، اور فَإِن فَاؤوا، پر اگر وہ لوٹ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق ہی کا عزم کر لیتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ایلا ہے یہ دراصل ناراض ہونے کے میننگ میں آتا ہے، روٹھ جانا، ناراض ہو جانا، لڑ پڑنا، اور شوہر کا بیوی سے قطع تعلق کر لینا، چاہے وہ ایک گھر میں رہتے ہوئے ہو یا وہ دوسرے ملک میں ہیں یا وہ دوسرے شہر میں ہیں، دونوں الگ الگ ہیں، لیکن اگر کسی بائی پرپز وہ الگ الگ ہیں تو وہ تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر وہاں سے یہ میسج کہہ دیا جائے کہ کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے اور کوئی خرچہ نہ دیا جائے، اور اگر ایک گھر میں رہ رہے ہیں پھر بھی یہی صورتحال ہو تو پھر اسے مانا جائے گا۔ لیکن اگر برضا خوشی اگر کوئی وہ الگ الگ رہ رہے ہیں، جیسے بیوی اپنے ملک میں ہے، شوہر باہر ملک میں ہے، کمانے گیا ہوا ہے یا پڑھنے یا کچھ بھی بزنس کرنے، تو برضا خوشی تو وہ نہیں، اس کو جب وہ خرچ بھی بھیج رہا ہے اور بات چیت بھی کر رہا ہے، اور وہ اس کو مطلب وہ مقصد اپنے دوسرے مقصد کے لیے گیا ہوا ہے، لیکن جب دور رہے یا نزدیک رہے، جب وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا اور اسے ایک بیکار چیز سمجھ کے اس سے قطع تعلقی کی ہوئی ہے، تو پھر وہ ایلا میں جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں اس چیز کو ناپسند کیا ہے، اور اس کی یہ روٹھنے یا ناراض ہونے یا حقوق ادا نہ کرنے بیوی کے، یا اسے تکلیف دینی اور اذیت دینی، اس کے لیے 4 مہینے کی لمٹ مقرر کر دی ہے اسلام نے۔ یہ تو تھا سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ اب ہم میں نے آپ کو پچھلی بھی جو ٹاپک ہے اس میں بار بار ایک ہی بات کہی تھی کہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے، یہ ٹاپ پہ آئے گا، یہ دونوں آیتیں ٹاپ پہ آئیں گی ایلا کے،
اس کے بعد ایلا کی ہیڈنگ آئے گی، اس کے بعد ایلا کے لغوی اور اصطلاحی میننگ آئیں گے۔ ایلا کے لغوی اور اصطلاحی میننگ کیا ہے؟ قسم کھا لینا۔ فقیہی لغت میں اس کے میننگ کیا ہے؟ قسم کھا لینا۔ ایلا کے معنی کہ یعنی کہ میں تم سے نہیں بولوں گا، یا میں تمہیں کوئی خرچہ نہیں دوں گا، یا میں تمہیں تمہارے حقوق ادا نہیں کروں گا، مطلب قطع تعلقی کی قسم کھانا، یہ اس کے معنی یہاں پہ آئیں گے۔ فقیہی اصطلاح میں شوہر اپنی بیوی سے قطع تعلقی کی قسم کھا لے۔ جنرل لغت میں بھی اس کے میننگ قسم کھانے ہیں، لیکن یہاں فقہ کی اصطلاح میں شوہر بیوی کے حقوق نہ ادا کرنے کی قسم کھا لے۔ تو اب یہ تو تھے لغوی اصطلاحی میننگ۔ اب ہم اس کا پس منظر دیکھیں گے، تو ہم پس منظر دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کا دور جاہلیت کا دور کہلاتا ہے۔ وہ چاہے عرب ہو یا پوری دنیا ہو، پوری دنیا میں ہی جہالت اور ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی مبعوث کیے اور آخری الہامی کتاب بھیجی، آخری مذہب اسلام بھیجا۔ تو جہلیت کے پھر اس ظلم و ستم سے بھرے ہوئے جہلیت کے دور کے تمام برے رسم و رواج میں سے ایک جو ہے وہ یہ تھا کہ عرب کے لوگ جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو تنگ کرنے کے لیے، اذیت سے دوچار کرنے کے لیے، تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے، اور عورت جو ایک صنف نازک ہے، مرد کے مقابلے میں کمزور ہے جذباتی طور پہ، جسمانی طور پہ، اس کو تنگ کرنا جو ہے وہ عربوں کا ایک شعار تھا۔ تو اس کو وہ معلق کرنا کہتے تھے کہ کسی سے ناراض ہوئے تو بس اس کو معلق کر دیا، لڑائی جھگڑا ہوا یا کوئی اور وجہ ہوئی تو معلق کر دیا، یعنی کہ معلق مطلب درمیان میں لٹکا دینا، نہ اسے بیوی کے طور پہ رکھنا، نہ اسے چھوڑنا، اور وہ کئی سالوں تک اس طرح ہی زندگی گزار دیتی تھیں، اور اس کا کوئی حل ان کے پاس معاشرتی اعتبار سے نہیں تھا، کیونکہ الہامی ہدایت ان کے پاس تھی نہیں، اور جو پہلے تھیں وہ اس کو ضائع کر چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اسلام بھیجا جو ایک مکمل نظام حیات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو انہوں نے ان لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے ایلا کیا رسم بنائی ہوئی تھی، رواج بنایا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک لمٹ مقرر کر دی کہ ہاں ہو سکتا ہے کسی وجہ سے ناراضگی کا پہلو ہو سکتا ہے انسانی فطرت کے مطابق، لیکن اس کی لمٹ 4 مہینے ہے۔ اگر یہ تو ہے جہلیت کے حوالے سے، تو اب اس کا اسلام کے حوالے سے حکم، یہ ٹاپک ہوگا۔ جہلیت کا آپ تعارف دے دیں گے کہ پہلے ایسے تھا اور اسلام نے آ کے اس کو لمٹ مقرر کر دی۔ اب آپ نیا ٹاپک بنائیں گے کہ یہ جو اللہ اسلام نے حکم دیا ہے قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں 226 اور 227، اس کی حکمت کیا ہے، اس حکم کا مقصد کیا ہے؟ تو اس حکم کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ کہیں گے، چھوٹے چھوٹے آپ پیرے بنائیں گے، نہ تو آپ ٹاپک کو بہت لمبا کیا کریں اور نہ ہی اتنا کہ ایک بات ہی سمجھ نہ آئے۔ یہ آپ نے اپنے طریقے سے دیکھنا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ یہاں شامل کرنا جو ہے وہ بلا وجہ کی طوالت ہوگی، اور کون سی چیزیں ہیں وہ چھوڑنا جو ہے وہ ٹاپک کو چھوڑنا ہوگا، ٹاپک کا حصہ کاٹ دینا ہوگا، جس سے نمبر بھی کٹ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے خود دیکھنی ہے۔ اب نیکسٹ ٹاپک میں بیان کرنے لگی ہوں کہ ایلا کا اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ ایسا اس لیے کیا کہ عورت کے مرد پر حقوق ہیں، مرد کے عورت پر حقوق ہیں۔ تو اگر آپ کو کسی سے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، کوئی گلہ شکوہ ہے، تو پھر صحیح سیدھی سی اللہ اسلام نے کہا ہے، رستہ دکھا دیا ہے۔ پہلی آیت جو ہے اس میں بتایا کہ 4 مہینے تک تم ناراضگی کر سکتے ہو، اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں، کوئی بات کلیئر نہیں ہے، اس کا کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی معاملہ ہے، تو اسے سیٹل کرنے میں 1 2 3 4 مہینے کافی۔ اور پھر اگر وہ مسئلہ سیٹل نہیں ہے
تو آپ اسے معلق نہیں کر سکتے. نیکسٹ آیت میں کہہ دیا تو ٹھیک ہے، اس کا ایک دوسرا رستہ ہے طلاق، کہ تم جان چھوڑو اور پھر اپنے رستے پہ چلو، اور جو دوسرا تمہارا ساتھی ہے وہ اپنے رستے پہ چلے. تمہیں کوئی حق نہیں کہ ان کے ساتھ بھیڑ بکریوں جیسا تم برتاؤ کرو، کہ جیسے ایک گھر میں جانور کھونٹی سے باندھا ہوا ہے تو اسی طرح تم ان کو بھی ایسے باندھ کے رکھو اپنے ساتھ. تو اسلام نے یہ مقصد دیا ہے کہ بس ٹھیک ہے، تمہاری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو رستہ دکھا دیا ہوا ہے طلاق کا، اور اگر کوئی اور وجہ ہے انہیں نہ بسانے کی تو اس کو سیٹ کرو 4 مہینوں کے لیے. دیٹس اینڈ. اس کے بعد یہ تو تھے اسٹیپ سٹارٹنگ. اس کے بعد ہم دیکھیں گے ایلا کے احکام اور مسائل کیا ہیں. شریعت، اللہ نے تو حکم بیان کر دیا، اب اس کی ڈیٹیل ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پہ جو ہے لوگوں کے ساتھ جو معاملات ان کے ساتھ سامنے آتے ان کو سمجھانے میں، اور جو ہمیں سکھایا، اور اس کے بعد فقہ ائمہ نے قرآن اور حدیث سے یہی چیزیں لے کے تو اس کی ہمیں ڈیٹیل بتائی ہے. کہ سب سے پہلی بات، 4 مہینے اگر آپ ناراض ہیں تو نان و نفقہ جو ہے وہ ختم نہیں کیا جائے گا. شریعت کی روح سے ایلا نکاح کے خاتمے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ مطلب طلاق کی ایک تمہید ہے کہ آپ ناراضگی آپ کی سٹارٹ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ناراضگی اینڈ کہاں 4 مہینے میں سیٹل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور اگر سیٹل نہیں ہوتی تو 4 مہینے گزرنے کے بعد پہلی طلاق شمار ہو جائے گی تو وہ طلاق ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ نان و نفقہ اب تو طلاق بھی ہو جائے، اور اگر ڈائریکٹ طلاق دے دی جائے تو عدت کے پیریڈ میں بھی نان و نفقہ جو ہے اور گھر سے نکالنا وہ اس کی ممانعت ہے. تو ایلا میں تو بالکل بھی نان و نفقہ جو ہے وہ روکا نہیں جا سکتا، مرد کے ذمہ ہے، اور بیوی شوہر کے نکاح میں رہے گی. مدت کے تعین کے لحاظ سے ایلا کی اقسام. ایلا میں اگر 4 مہینے کی مدت مقرر کی گئی ہے تو اس کو ایلا موقت کہتے ہیں. موقت یعنی وقت مقرر والا، یعنی 4 مہینے ایک وقت ہے، پیریڈ ہے. اور اگر کسی مدت کا تعین نہیں کیا گیا، مثلا یہ کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا یا تمہارے قریب نہیں آؤں گا، میں قسم کھاتا ہوں میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا، تو ایسے ایلا کو ایلا محبت کہا جاتا ہے. محبت میم واو بے دال. اور اگر 4 مہینے سے کم عرصے کی قسم کھائی گئی تو شریعت میں یہ سرے سے ایلا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ 4 مہینے ایلا جو ہے وہ ایک ٹائم پیریڈ عدت ہے، اس کے بعد طلاق ہو جائے گی. تو اگر 1 مہینہ کوئی ناراض رہتا ہے، 2 مہینے ناراض رہتا ہے تو وہ نہ تو طلاق ہوئی اور نہ ہی ایلا ہے، وہ ایک سرسری سا ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ناراضگی ہے. رجوع کی مدت 4 ماہ ہی رہے گی، کیونکہ اس کے بعد طلاق ہو جانی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ رجوع 4 مہینے دیے گئے ہیں. 1 مہینے غصہ ختم نہیں ہوا، مسئلہ حل نہیں ہوا، دوسرے مہینے، تیسرے مہینے، چوتھے مہینے دیکھا جائے گا. ایلا سے طلاق رجعی یا بائن، اس معاملے میں فقہا کی 2 رائے ہیں. 4 ماہ گزرنے کے بعد جو طلاق واقع ہوگی اس کے بارے میں فقہا نے اختلاف پیدا کیا ہے. اور اختلاف بھی میں پھر وہی کہتی ہوں کہ یہ جھگڑے نہیں ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے، یہ لوگوں کے لیے سہولتیں اور آسانیاں کی گئی ہیں. یعنی رجعی طلاق ہوتی ہے جس میں کہ رجوع کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک طلاق 4 مہینے کے بعد شمار کریں. لیکن ایک دوسرا گروپ کہتا ہے کہ نہیں، 4 مہینے عام طور پہ جو لوگ طلاق دیتے ہیں اس میں بھی ایک طلاق دی، پھر 1 مہینہ گزرا، پھر ایک طلاق دی، پھر 1 مہینہ گزرا، پھر ایک طلاق دی تو 1 مہینہ گزرا، تو پھر اس کے بعد طلاق ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ مکمل بائن طلاق ہو جاتی ہے. اس کے بعد نکاح میں نہیں میاں بیوی رہ سکتے اور رجوع نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی اور بیوی، کوئی اور شوہر اس عورت سے شادی نہ کرے اور پھر طلاق نہ دے، تو تب تک یہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتے. تو اس لیے اس معاملے میں 2 رائے ہیں کہ رجعی یا بائن. ایلا کا فقہی حکم. تو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک اس حکم کا اطلاق صرف وہی ہوگا جہاں شوہر نے بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم کھائی ہو. اگر قسم نہ کھائی ہو
اور میاں بیوی کے جو آپس کے معاملات ہیں وہ ختم کر لیے جائیں تو یہ صورت ایلا کی نہ ہوگی۔ امام مالک اور امام احمد کے نزدیک اگرچہ قسم نہ کھائی ہو پھر بھی ترک طلاق کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ بعض علماء نے یہ وضاحت کیا کہ یہ حکم صرف اس صورت میں نافذ العمل ہے جس میں میاں بیوی کے تعلقات میں کسی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو گیا ہو۔ اگر کسی مجبوری یا بیماری کی وجہ سے شوہر 4 ماہ یا اس سے زیادہ بیوی سے الگ ہے اور اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو پھر اس حکم کا اطلاق ایلا پہ نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ جاب کے لیے، بزنس کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک ہے یا شوہر بیمار ہے تو اس صورتحال میں بھی تو میاں بیوی کے جو ہیں وہ تعلقات درست نہیں رہیں گے اور وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر رہے، لیکن کیونکہ اس میں دونوں کا ارادہ اور رائے شامل نہیں ہے تو اس لیے وہ ایلا نہیں ہے، نہ ہی وہ طلاق کی طرف معاملہ جائے گا۔ اس طرح چاہے کئی سال گزر جائیں تو 4 ماہ سے کم ایلا، اگر ایلا کی مدت 4 مہینے سے کم ذکر کی گئی ہو تو اس صورت میں ایلا نہیں ہوگا، بلکہ مدت گزرنے کے بعد عورت اسی شوہر کے نکاح میں رہے گی۔ اور اگر ذکر کی گئی مدت سے پہلے ازدواجی تعلقات قائم کیے جائیں تو قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ یعنی اگر کوئی کہتا ہے 1 مہینہ 2 مہینہ قسم بھی کھائی ہے اور پھر بعد میں میاں بیوی کے حقوق ادا کیے ہیں تو پھر وہ کفارہ ادا کرے۔ لیکن اگر یہ کہ 2 مہینے 3 مہینے 1 مہینے اگر وہ قطع تعلق ہی رکھتے ہیں قسم کھا کے چاہے، لیکن وہ ایلا نہیں ہوگا۔ تو ایلا کا کفارہ جب دینا ہوگا، اگر سچ مچ ایلا واقعہ ہوا ہے یعنی کہ اس نے 4 مہینے کا جو ہے وہ قسم کھائی ہے اور پھر اس کے بعد وہ اس کے نکاح رجوع کر لیتا ہے تو پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ کھانا جو ہے وہ کفارہ ادا کرنے والے کی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ کھانا 2 وقت کا ہوگا یعنی صبح و شام، 1 دن کا کھانا یعنی پورا۔ 10 محتاجوں کو لباس خرید کر پہنائے اور لباس ایسا ہو جو سارے بدن کو ڈھانپ دے، یعنی کہ ایک ایک دوپٹہ دے دیں۔ 1 غلام آزاد کرے، متواتر 3 دن تک روزے رکھے۔ تو یعنی ان میں سے کوئی ایک بھی وہ کفارہ 4 صورتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک اختیار کر سکتا ہے۔ تو ایلا کی مصلحت کیا ہے؟ ایلا کی مصلحت یہ ہے کہ یعنی کہ اگر میاں بیوی میں کوئی ناراضگی ہو ہی گئی ہے، کوئی مسئلہ ہو ہی گیا ہے تو وہ ٹھنڈے دل دماغ سے سوچ بچار کرنے کے لیے اگر انہیں ٹائم چاہیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور از خود اپنے آپ کو میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے حوالے سے الگ کر لیں اور اپنے معاملات کو سیٹل کریں، تو اس میں اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر اندر رجوع کرنا ہے تو کر لو، اور اگر یہ ٹائم نکل گیا تو پھر طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ اور اس میں بھی ائمہ نے 2 گروپ کیے ہیں، ایک نے رجعی اور ایک نے طلاق بائن کا فتویٰ دیا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو یہ ایلا کا ٹاپک نسبتاً ذرا مناسب ہے، چھوٹا ہے، اتنا لمبا نہیں ہے، تو اس کے بعد آ جاتا ہے طلاق۔ تو طلاق کے حوالے سے آج میں آپ کو تھوڑا سا پہلے بتا دیتی ہوں، ویسے ہی جنرل، اور پھر ہم سورۃ بقرہ کی آیت پڑھیں گے جو ٹاپک بنتا ہے اور ٹاپ پہ لانا ہوتا ہے، وہ آیت ہم کل پڑھیں گے۔ آج میں صرف آپ کو طلاق کے حوالے سے ویسے جنرل بتا دیتی ہوں کہ طلاق کے لفظی معنی ہیں قید اور بندش سے آزادی دے دینا، چھٹکارا حاصل کر لینا۔ طلاق اصطلاحی شریعت میں میاں بیوی سے نکاح کی پابندی اٹھا لینے کا نام طلاق ہے، یعنی میاں بیوی نکاح کے ساتھ نکاح کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں میاں بیوی کے رشتے میں، لیکن جب طلاق واقع ہو جائے تو پھر وہ اس رشتے سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور جس میں زوجین پر ایک دوسرے کے حقوق جو ہیں وہ واجب الادا نہیں رہتے اور دونوں الگ الگ کہیں اور شادی کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں۔
اور ایک اور بات، طلاق کا حق مرد کے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ مرد کو اگر کوئی بیوی سے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے یا کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہے تو وہ مرد کی طرف سے ناراضگی کا آغاز ہے۔ مرد اگر بیوی کو چھوڑنا چاہے تو وہ طلاق ہوگی۔ ابھی تو ہم نے ایلا بات کی تھی، ایلا بھی مرد ہی کی طرف سے ہوگا، طلاق بھی مرد ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس کے مطابق ایک خلا ہے جو کہ عورت کی طرف سے علیحدگی ہے۔ تو یہ اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے، یہ آج سمجھ لیں آپ، اور پھر ہم اس ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے۔ ایلا بھی مرد ہے، مرد کا رائٹ ہے، طلاق بھی مرد کا رائٹ ہے، لیکن عربوں میں ہم نے ابھی دیکھا کہ ایلا کا رواج تھا اور باقی جگہوں پہ بھی دنیا میں تھا، لیکن جو طلاق ہے اس کا رواج جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب طریقے کا تھا، بڑا سنگین سٹائل کا۔ وہ یہ کہ یہودی مذہب میں طلاق جو ہے وہ اختیار صرف شوہر کو حاصل تھا، اور وہ جب چاہتا بیوی کو طلاق دے کر اسے چھٹکارا حاصل کر سکتا تھا۔ مثلاً تورات میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت سے بیاہ کرے اور بعد میں اس میں کوئی ایسی بیہودہ بات پائے جس کی وجہ سے اس کا ملان عورت کی طرف نہ رہے تو وہ اس کا طلاق نامہ لکھ کر اس کے ہاتھ میں دے اور اسے اپنے گھر سے نکال دے۔ گویا یہودی مذہب میں طلاق دینے کی کھلی چھٹی تھی، جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں نے طلاق کے بارے میں اس کے بالکل اپوزٹ تنگی اور سختی سے کام لیا ہے، یعنی انہوں نے کھلی چھٹی دے دی یہودیوں نے، جیسے کہ آپ نے کہا دیکھا کہ اسے طلاق دیں، اگر کوئی بات ناپسند آئی ہے تو اسے گھر سے نکال دیں سیدھا۔ لیکن عیسائی جو ہیں ان میں ایک دفعہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی رشتے میں، مرد اور عورت میاں بیوی کے رشتے میں بندھے ہیں تو اب وہ زندگی بھر اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے سوائے مر کے ہی جدا ہو سکتے ہیں، اور وہ دوسری شادی کی بھی اجازت نہیں دیتے اور طلاق کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ یعنی اس میں کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ دونوں جو مذہبی ان کے فرقے ہیں ان کے حوالے سے اس میں تھوڑی سی ہے۔ کیتھولک زیادہ اسٹرکٹ ہیں، وہ حرام سمجھتے ہیں طلاق دینا، اور لیکن جو پروٹیسٹنٹ ہیں وہ ظاہر مطلب ہونے کے بعد فرقے یہ آوازیں اور شدید ہو گئیں اور انہوں نے اس حوالے سے سختی برتی کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ بالکل ہی حرام کر دیا جائے اور یہ تو ظلم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں مرد اور عورت دونوں کو اس چیز کی اجازت دی جائے کہ وہ علیحدہ ہو سکتے ہیں، یعنی مرد کے ساتھ ساتھ عورت کو بھی طلاق دینے کا حق حاصل ہو گیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے، تو لیکن بیسیکلی عیسائی مذہب میں طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے۔ پروٹیسٹنٹ نے فرقے نے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھوڑا سا اپنے آپ کو امپروو کیا ہے، لیکن اسلام کے مطابق پھر بھی نہیں۔ اسلام کا طریقہ بہت ہی بہترین ہے اور اسلام کا آئلی نظام ایک مکمل نظام ہے، اور اس میں کوئی بھی مصنوعیت یا جبر یا لڑائی جھگڑا یا فساد، جیسے کہ ابھی آپ نے پڑھا یہودی کہہ رہے ہیں کہ گھر سے پکڑیں اور نکال دیں، اور ابھی آپ نے پڑھا سنا کہ عیسائی کیتھولک کہتے ہیں حرام ہے طلاق دینا اور صرف موت ہی ان کو الگ کر سکتی ہے اور دوسری شادی بھی نہیں کر سکتے، تو ایک ہی شادی بس ہوگی اور وہی کافی۔ جبکہ پروٹیسٹنٹ نے آ کے پھر کہا کہ نہیں، مرد اور عورت دونوں کو طلاق کا حق دیا جائے، اور یعنی اگر مرد ناراض ہے، جیسے یہودیوں نے عورت کو کوئی رائٹ نہیں دیا تو انہوں نے کہا نہیں، مرد کو اگر جدا ہونے کا رائٹ ہے تو عورت کو بھی جدا ہونے کا رائٹ ہے، اور یہ کہ طلاق کی اجازت دی جائے۔ تو یہ تھوڑے سے ہم نے عیسائیوں کے دو فرقے اور یہودی مذہب کے حوالے سے دیکھا ہے، اور اگر ہم دیکھیں ہندوازم جو مشرک قوم ہے تو وہ بھی بالکل کیتھولک کی طرح ہے،
عیسائی کیتھولک کی طرح ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ میاں بیوی میں جب ایک دفعہ شادی ہو جائے اور پھر کوئی چیز انہیں جدا نہیں کر سکتی اور صرف موت ہی کر سکتی. وہ کہتے ہیں کہ نہ تو دوسری شادی کرنے کی اجازت ہے، نہ ہی بیوی کو چھوڑنے کی اجازت ہے، صرف موت انہیں جدا کرے گی. بالکل ہندو اور کیتھولک عیسائی ایک جیسے نظریات رکھتے ہیں اس معاملے میں. تو زمانہ جاہلیت میں طلاق کا عربوں میں دستور تھا، لیکن وہ خواتین کو ستانے کے اور ظلم کرنے کے، اذیت دینے کے اور اپنی بات منوانے کے لیے طلاق کو ایک بہت بڑا حربہ استعمال کرتے تھے، اور عورت کو جو ہے وہ زندہ اپنی ایسی ظلم و ستم کرتے تھے کہ وہ زندہ ایک مری ہوئی انسان کی طرح لگتی تھی. یعنی اس کے کوئی جذبات احساسات نہیں تھے، اور وہ صرف معاشرے میں مردوں کے بنائے ہوئے قوانین کے رحم و کرم پہ زندہ تھی. تو یہ طلاق کے جنرل ہم نے آج نظریات پڑھے ہیں. سب سے خوبصورت، سب سے بہترین، سب سے آسان آئلی نظام، اور اس میں طلاق اور اس میں خلا اور اس میں نکاح، اس کا جو توازن قائم کیا گیا ہے وہ اسلام نے کیا ہے. تو یہ کل ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے طلاق کا معاملہ جو ہے وہ اس کو پڑھیں گے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایلا کیا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور وہ بھی مرد کی طرف سے ہے، اور اس کو مرد کو پابندی لگا دی. باقی مذہبوں میں تو ایسا نہیں ہے، مردوں کو ڈومینیٹنگ پوزیشن ہے اور وہ ظلم و ستم جو چاہے کرتے رہیں. اسلام مرد کو الرجال قوامون علی النساء ضرور کہتا ہے کہ مرد کا عورت سے ایک درجہ اوپر ہے، لیکن آپ دیکھتے جائیں کہ کسی معاملے میں بھی اسلام نے مرد کو کھلی چھٹی نہیں دی ہے. اب یہی ٹاپک لے لیں کہ ایلا میں بھی اسے پابندی لگا دی، کھلی چھٹی تو نہیں دی، کہا ناراض ہو سکتے ہیں، رائٹ ہے، لیکن 4 مہینے سے اوپر نہیں ہوں گے. پھر سوچ لیں، پھر طلاق ہو چکی ہوگی، اور اب آپ کا پھر اس عورت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. دوسرا، ہم طلاق پڑھ رہے ہیں، یہ بھی مرد کے ہاتھ میں ہے کہ جب چاہے عورت کو وہ یعنی کہ اپنے گھر سے نکال دیں، جیسے کہ ابھی ہم نے باقی مذہبوں کے حوالے سے پڑھا ہے. تو یہ جو دونوں رائٹ ہیں یہ مردوں کے ہیں، تو ان کو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں. تو طلاق کا باقی حصہ امپورٹنٹ جو ہے وہ ہم کل دیکھیں گے. تو اللہ حافظ.